ہوئے منیر نیازی بولے، اس شخص کے سیانہ ہونے کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں بھی اپنی باتیں کرواتا اور ہمارا وقت ضائع کرواتا ہے۔ اس پر منیر نیازی نے کہا کہ میں نے اچھرا موڑ پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے، ایک چارپائی تو ہے، ایک چارپائی کا انتظام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، منیر نیازی اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ انہیں ان کی زندگی ہی میں پذیرائی ملی، اور وہ یوں بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں ناہید جیسی پیار کرنے والی شریک حیات ملی۔ ناہید نے زندگی بھر نیازی صاحب کے ناز نخرے بچوں کی طرح اٹھائے۔ اب جب کہ نیازی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، تب بھی وہ ان کی یادیں تازہ رکھنے کے لیے ہر دم سرگردہ رہتی ہیں۔ ان کی برسی اور سالگرہ کے موقع پر کسی نہ کسی تقریب کا اہتمام کرتی ہیں، نیازی صاحب کے دوستوں کو بلاتی ہیں۔ ان کے اندر نیازی صاحب کا عشق یوں سرایت کر گیا ہے کہ دسمبر کے آغاز ہی میں وہ احباب کو یاد دلانا شروع کر دیتی ہیں کہ 26 دسمبر کو نیازی صاحب کی برسی ہے۔ ناظرین، منیر نیازی کا بطور شاعر جو مقام ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ شاعر ہونے کے علاوہ وہ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ خیر، ان کی حاضر جوابی اور وٹ کے چند نمونے حاضر ہیں۔ ایک بار مظفر بخاری، انہوں نے احمد شہزاد کا یہ شعر سنایا، میں تیرا کچھ بھی نہیں ہوں مگر اتنا تو بتا، دیکھ کر مجھ کو تیرے ذہن میں آتا کیا ہے؟ منیر صاحب نے کہا، الو۔ ایک بار انہیں ہندوستان کا ویزا ملنے میں دیر ہو گئی، جہاں انہوں نے دلی میں مشاعرہ پڑھنا تھا۔ میں نے کہا، منیر صاحب، ویزا نہیں ملتا تو نہ صحیح، مشاعرہ آپ کے لیے کون سی نئی چیز ہے؟ یہ سن کر فرمایا، بات مشاعرے کی نہیں، وہاں شراب کوکا کولا کی طرح دستیاب ہے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی ایک واقعے کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ منیر نیازی ایک دفعہ کراچی گئے تو جون ایلیا نے انہیں کہا کہ منیر خان، تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ منیر نیازی نے جواب دیا، بچو، جو مجھ پر گزری ہے تم پر گزرتی تو تمہارا خون سفید ہو جاتا۔ لندن کی ایک بین الاقوامی اردو کانفرنس میں جگن ناتھ آزاد اپنا انگریزی مقالہ پڑھ کر ڈائس سے نیچے اترے تو اگلی رو کے سامعین میں شامل منیر نیازی نے انہیں داد دیتے ہوئے کہا، آزاد، تم تو انگریزی یوں فر فر بولتے ہو جیسے کشور ناہید فر فر جھوٹ بولتی ہے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی کشور ناہید نے یہ سنا اور منیر نیازی کو بے نکت سنانی شروع کر دیں۔ منیر نیازی ایک مرتبہ رکشے میں جا رہے تھے اور خیالات میں گم تھے کہ اچانک رکشہ رک گیا۔ انہوں نے رکشہ ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا، جنازہ گزر رہا ہے۔ منیر نیازی نے جو جملہ سازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے بولے، ظالمو، تم بھی کیا لوگ ہو، زندہ انسان کچل کر گزر جاتے ہو اور جنازے کے احترام میں رکشے کو روک لیتے ہو۔ میاں والی میں ایک مشاعرے کے بعد بہت سے شعراء چائے کے کپ پر محمد طفیل مدیر نقوش کی غیبت میں مصروف تھے۔ ان دنوں طفیل صاحب رائٹرز گلڈ کے سیکریٹری جنرل تھے اور رائٹرز گلڈ عروج پر تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ گلڈ کے ذریعے طفیل نے کئی غیر شاعروں کو پلاٹ دلوا دیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ گلڈ کے تعلقات استعمال کر کے موصوف نے اپنا پبلشنگ ہاؤس قائم کر لیا ہے، کوئی بتا رہا تھا کہ طفیل صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے منیر نیازی بولے، اس شخص کے سیانہ ہونے کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں بھی اپنی باتیں کرواتا اور ہمارا وقت ضائع کرواتا ہے۔ ایک بار احمد بشیر نے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جب بھی شراب پیتا ہوں جسم پر تھپڑ نکل آتے ہیں، اصل میں شراب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کون پی رہا ہے۔ منیر نیازی بولے۔ صابر ظفر نے آج سے 15 سال پہلے کہیں پوچھ لیا کہ نیازی صاحب، ادب میں میرا کیا مقام بنتا ہے؟ منیر نیازی بولے، کاکا حالت تیرے مقام دی میم بھی نہیں بنی، تو مقام پہ الب نہ ہے۔ ایک منتظم مشاعرہ معاوضے کی رقم میں کمی کے خواہاں تھے، چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے شاعر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہم جتنے پیسے بھی دیں وہ لے کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس پر منیر نیازی بولے، اس شاعر کا کیا ہے، وہ تو آٹا لے کر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ منیر نیازی کشور ناہید کے بارے میں لکھتے ہیں، میں اپنی فیملی فرینڈ سے اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، لیکن اگر کشور ناہید میرے گھر آئے تو اس سے پردہ کراتا ہوں۔ فیصل آباد کی ایک خاتون نے پہلی بار جب منیر نیازی کو اردو شاعری کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے تو وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولے، فیکٹس کا تو پتہ نہیں، فگرز البتہ ٹھیک ہیں۔ منیر نیازی نے پہلی بیوی کی وفات کے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی تھی، چنانچہ کالج کے ایک مشاعرے میں جوں ہی انہوں نے اپنی معروف نظم کا یہ مصرع پڑھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں
تو پیچھے سے آواز آئی، ویاہ کرن لگیا تے ذرا دیر نہیں جلائی۔ ایک محفل میں قتیل شفائی اپنے حجام کی خوبیوں کا ذکر کر رہے تھے اور بات آ پہنچی اس نقطہ پر کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکتی۔ سب حیران ہوئے کہ وہ ایسی دو کون سی چیزیں ہیں، کٹ بھی جائیں اور لہو بھی نہ نکلے۔ قتیل صاحب نے جلد ہی سب کی حیرانی یہ بتا کر دور کر دی کہ انسانی جسم میں یہ دو چیزیں جن کو کاٹنے سے خون نہیں نکلتا، ایک تو انسانی بال ہیں، دوسرے ناخن۔ ابھی قتیل صاحب نے فکرہ بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ منیر نیازی بولے، قتیل توں پھر ساڈے پنڈ دا نائی نہیں دیکھیا؟ پاکستان رائٹرز گلڈ نے ایک برس اعلان کیا کہ سالانہ جلسے میں عزرا پاؤنڈ اور یہاں پال سارتر کو بلائیں گے۔ پھر سوال اٹھا کہ ان بزرگوں کو ٹھہرائیں گے کہاں؟ سوال پریشان کن تھا۔ تب منیر نیازی نے کہا کہ سارتر کو تو میں اپنے ہاں ٹھہرا لوں گا، یعنی کہاں؟ کسی نے سوال کیا۔ اس پر منیر نیازی نے کہا کہ میں نے اچھرا موڑ پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے، ایک چارپائی تو ہے، ایک چارپائی کا انتظام میں اور کر لوں گا۔ سارتر بھی ادیب ہے اور میں بھی ادیب ہوں، زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مزے میں رہیں گے۔ اس پیشکش پر اعجاز بٹالوی نے تیوری پر بل ڈالے اور کہا کہ دیکھیے منیر نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ یورپین ادیب رہائش کے معاملے میں باتھ روم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا باتھ روم کیا ہے؟ اس سوال پر منیر نیازی بہت گڑبڑایا، یوں یورپین ادیبوں کی آمد کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ آخر میں منیر نیازی صاحب کے دو اشعار پڑھ لیجئے۔ یوں سمجھیے کہ یہ 27 دسمبر کو شہید ہو جانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے ذی محتشم شوہر نامدار کو سنا رہی ہیں۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو